صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. مکہ مکرمہ میں بھی مکہ مکرمہ ہی میں نبوت ملی. 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. مکہ مکرمہ والے کفار و مشرکین حضرت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب ستایا. آخری سال مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام جب تھے، معراج ہوا. معراج میں نماز فرض ہو گئی. نماز با جماعت کا سلسلہ مدینہ منورہ میں شروع ہوا. حضرت نبی علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو سب سے پہلی مسجد قباء ہے. مسجد قباء میں نبی علیہ السلام بیت المقدس کو قبلہ بنا کر 16 مہینے نماز ادا فرمائے. مدینہ منورہ کے اطراف جو یہود بہت زیادہ بستے تھے، بڑے بڑے قلعے تھے ان کے. ایسے قلعے بنا کر وہ لوگ جی رہے تھے. وہ یہ سمجھے کہ ہم پر قبضہ کرنے والا دنیا میں کوئی ہے نہیں. جیسے بنو قریظہ ان کا قلعہ الگ، بنو نذیر ان کا قلعہ الگ، بنو المصطلق ان کا قلعہ الگ. یہ تو بڑے بڑے 3 ہو گئے. باقی چھوٹے چھوٹے بہت تھے، تو بے شمار تھے وہ لوگ، لاکھوں کی تعداد، اور بڑی مضبوط قلعہ بنا کر جی رہے تھے. تو ان لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کیا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے پر آ گئے. ہمارا قبلے کی طرف وہ رخ کر کے نماز ادا کرتے. 16-17 مہینے نبی علیہ السلام نے ویسے ہی نماز ادا فرمائی. اب ایک بات جہاں غور سے سنو، یہ بات کہیں نہیں ملے گی. یہ جو نبی علیہ السلام بیت المقدس کو قبلہ بنا کر ادا فرمایا، پورے قرآن میں ایک آیت نہیں ملے گا، ایک اشارہ نہیں ملے گا. انہیں قرآن میں آیت نازل کیا ہو، اے نبی تم بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز ادا کرو. اب 16 مہینے نبی علیہ السلام قباء میں تو ہفتہ 2 ہفتہ تھے. اتنے میں مسجد نبوی بن گئی. مدینہ منورہ کی پہلی مسجد ورنہ دنیا کی پہلی مسجد کعبۃ اللہ شریف. کعبۃ اللہ شریف کے بعد 40 سال کے بعد فرشتوں نے بیت المقدس بنایا. فرشتوں نے ہی کعبۃ اللہ کو بھی بنایا، لیکن کعبۃ اللہ اور بیت المقدس کے درمیان کی مدت 40 سال. جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں دنیا میں، سب کا قبلہ بیت المقدس. صرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ قبلہ بنایا. لیکن پہلے 16-17 مہینے جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اس سلسلے میں ایک آیت ہمیں قرآن میں نہیں ملے گی. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں حکم دیا تھا
بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا، اب حکم دیتے ہیں تم کعبۃ اللہ کو رخ بنا کر نماز پڑھو، قبلہ بنا کر نماز پڑھو. اب لیکن جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ، اس وقت میں اللہ نے یہ آیت نازل کیا ہو کہ تم آج سے نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھو، نہیں ملے گی. لیکن آیت بتا رہی ہے. مجھے یہ کیا بولنا ہے، پورا ہندوستان اب زبان میں ایک بولی بول رہا ہے کہ 3 طلاق قرآن میں نہیں ہے. جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم مانیں گے. اب اسے کیا کریں؟ یہ ایک نہیں، نماز جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ قرآن میں کہیں نہیں ملے گی. قیامت کی صبح تک چیلنج کرتا ہوں، اٹھا کر دکھا دو نماز 5 یہ ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 نمازیں فرض ہیں، یہ بھی نہیں ملے گی. قرآن میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ بھی نہیں ملے گی. 5 نمازوں کے نام یہ ہیں، وہ بھی نہیں ملے گی. ان نمازوں کے اوقات یہ ہیں، وہ ملے گی. فجر کا یہ وقت ہے، ظہر کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے. کوئی پاگل آ کر عصر کی نماز پڑھے اور یہ کہے کہ میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں، مانے گا کوئی؟ قضا پڑھو تو صحیح ہے، لیکن عصر پڑھنا چاہے تو مانے گی؟ بچہ بھی نہیں مانے گا. نماز کا وقت ہوگا. تو یہ اوقات سارے کے سارے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. یہ ایک نماز پوری ہونا ہے، اس سے پہلے بتایا ہوں 500 حج لینا ہوگا، تب یہ ایک نماز ہماری صحیح ہو. جب ایسی بات ہے تو یہ طلاق 3 طلاق فقط کیا رہ گئی بات کہ وہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. بولنے والا کافر ہو تو ہمیں کوئی چیز نہیں، بولنے والا مسلمان ہے. اور اپنے آپ کو کیا بولتا ہے؟ میں اسلامی اسکالر ہوں. اسکالر بول رہا ہے، انگریزی لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والا میں ہوں. وہی کا پاگل بولتا ہے 3 طلاق کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے 3 طلاق نہیں مانیں گے. جو بھی 3 طلاق دے گا وہ یہ طلاق ہے. یعنی حرام کاری کرنے کے لیے ہم دروازہ کھولنے والے ہیں، بہت بڑا گیٹ کھولنے والے ہیں. یعنی 3 طلاق دینے کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میری بیوی میری ہے، اس کے بعد جو کرے گا وہ حرام کاری کرے، سراسر زنا کہلائے. اور جتنے لوگ یہ فیصلہ کر کے پھر سے جی رہے ہیں، ان کی اولاد اگر ہوئی ہے تو وہ اولاد اس فرد کی نہیں کہلائے، اس مرد کی نہیں کہلائے. لفظ بولے تو ذرا برا لگنا، حرام زادہ کہلائے یہ بچہ. اور قیامت میں اس باپ سے یہ بچے کو یاد نہیں کریں گے، اللہ میں ماں سے اعلان کریں گے اس بچے کی ماں یہ ہے، باپ ہے نہیں. انشاءاللہ ہم کو سب باپ سے یاد کرے گا اللہ میں. تو بات یہ ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اب ہم تم کو حکم دیتے ہیں کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر نماز ادا کرو. وہ بولنے سے پہلے اللہ میں بولتے ہیں یہ حکم نازل کر رہے ہیں. بے وقوف قسم کے لوگ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا، کبھی ادھر پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں. سیقول السفہاء من الناس، سفہاء بولتے بے وقوفوں کی جماعت، احمقوں کی جماعت. سفہاء کا معنی، سیقول کا معنی ابھی بولیں گے. کب بولیں گے؟ جب ان کے کان میں یہ بات آئے گی کہ آج سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا گیا ہے محمد اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے. تو فوراً یہ پاگل لوگ کیا بولیں گے؟ ما ولاہم، کیا ہو گیا انہیں، ان قبلتہم التی کانوا علیہا، بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھ رہے تھے اس سے ادھر طرف انہوں نے کیوں پھیر لیا، کیوں اپنا رخ یہ بنا لیا. ایسا کہیں گے. دیکھو عبادت ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت 4 ہیں. 2 تو کہا چھپے چھپے کرو، 2 میں کہا علانیہ کرو. نماز کو اور حج کو کہا علانیہ کرو، سب کے سامنے پورے محلے میں اعلان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، لوگوں آ جاؤ. یہ اللہ اکبر بعض کافروں کو ہضم نہیں ہوتا ہے، ان اللہ سب سے بڑا ہے یہ لفظ ہضم ہوتا نہیں ہے. لہٰذا کیا قانون لگاؤ کہ اذان مائک میں نہ ہو. کیوں؟ وہ سننے ہمارے لیے بات دل نہیں ہے.
اصل یہ ہے دال میں کالا، مجھے بولتا نہیں اذان بند نہیں پڑھ نہیں دینی. اذان میں جو کلمہ لا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نہ اثر ہوتا نہیں، ان کو اثر ہوتا ہو. وہ ایک لفظ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حج کا ہم لوگ دیکھیں پورے محلے میں دعا ہو رہی ہے، بھائی حاجی صاحب جا رہے ہیں، بھئی یہ حاجی صاحب ہے، آؤ مسافہ کرو، معانقہ کرو. کیا مطلب؟ حج کا عمل ہے وہ بھی کھلم کھلا ہو اور نماز بھی کھلم کھلا ہو، سارے کے سارے محلے سے آپ کو جمع ہو مسجد میں، اس کے لیے مائک میں اعلان ہوگا اور اس کے بعد اقامت ہوگی. اقامت ہونے کے سب سورج سب بنیں گے. اگر یہ قبلہ متعین نہیں کریں گے، انہیں ادھر کھڑنا، انہیں ادھر کھڑنا، انہیں ادھر کھڑنا، 100 آدمی 100 طرف کھڑیں گے، شکل باقی رہے گی عبادت کی شکل ختم ہو جائے گی. عبادت کی شکل ختم ہوگی تو یکسوئی ختم ہو جائے گی. یکسوئی کے تمل میں کیا بولتی ہے مجھے نہیں، سکون، اطمینان، یہ ختم ہو جائے گا. اب انہیں ایسا کھڑا ہے تو انہیں ایسا کھڑا ہے، انہیں اسے دیکھ لیں گا انہیں اسے دیکھ لیں گا، انہیں پیچھے سے ملنے کھڑا رہوں گا، انہیں جا کر پیٹ پہ ماروں گا، کیا کہ کیوں ہوگا. لیکن اب کیا ہوا؟ سب بندی بناؤ اور سب قبلے کی طرف پڑھو. اب یکسوئی آ گئی، اب سارے کے سارے نگاہ نیچے رکھو، نماز شروع ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اب کوئی بھی بڑا نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. ہندی ہے، انہیں پاکی ہے، انہیں عربی ہے، انہیں اجمی ہے، نہیں، انہیں بھی کھڑے گا انہیں بھی بازو کھڑے گا. بولتا نہیں میں عام طور سے آج بول دیتا ہوں، ورنہ کبھی بولتا نہیں یہ لفظ. یجمان بھی آج کھڑا ہے، نوکر بھی بازو کھڑا ہے. نوکر یہ کہے، اے یجمان یہ کہے، اے میرا نوکر تو جا ادھر. آفس میں تو بول سکتا ہے، اگر مسجد میں کھڑے ہو کر نوکر کو وہ بولے گا، ہو سکتا ہے اس کی یجمانیت یہاں باقی رہ جائے گی، اللہ کے دربار میں کیا ہو جائے گا. وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز. محمود کون؟ ہندوستان کا پہلا بادشاہ، مسلمان بادشاہ، شاندار بادشاہ، فرسٹ گریڈ بادشاہ. لیکن اسکول کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے بھول کر بھی ان کو اچھا بادشاہ بولنے کے لیے تیار نہیں. کون؟ مسلمان بچہ. غیر کو چھوڑو، ہماری ساری باتیں مسلمانوں سے. کیوں؟ اسکول اور کالجوں میں، یونیورسٹی میں جو پڑھایا جاتا ہے، 2 بات کے بارے میں بہت ہی انہیں بری تصویر سب کے ذہن میں بٹھا دیا ہے. ایک محمود غزنوی، ایک اورنگزیب عالمگیر، یہ دونوں بیکار قسم کے بادشاہ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. اور فرسٹ گریڈ اکبر، یہ تو پورا ان کے ساتھ ساتھ چلا سو. اب عبادت کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ یکسوئی ہو. یکسوئی ایک ہی سمت میں ہوگے تو ہوگا. اور دوسری چیز سب کو جمع کرنا ہے، بادشاہ غلام کو بھی ایک ہی صف میں جمع کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایک رخ کریں گے تو ہی ہوگا. اب جا کر دیکھو 35 لاکھ کا مجمع، 40-50 لاکھ کا مجمع ہے، کیا بھی فرق دکھا دیکھیں گے کپڑے میں یا بولی میں؟ انہیں انگریزی ہے، انگریز ہے، انہیں عربی ہے، انہیں ٹمیلینس ہے، انہیں کنڑی ہے، انہیں تیلگو ہے. لہٰذا تیلگو میں بولے گا نہیں، سب کو بولنا ہے لبیک اللہم لبیک. فرق بھی بولنا ہے، بولی ایک، کپڑا ایک، جگہ ایک، وقت ایک، سب ایک. کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ. مسجد میں آؤ تو سب ایک ہو جاؤ. صرف لباس وہاں کے لیے متعین کیا، مسجد کے لیے لباس متعین نہیں کیا. جس لباس میں آ جاؤ. نماز تمہاری، ہاں، یہود اور نصارہ کا لباس پہن کر مت آؤ. آج کل وہ پہلے سے بھی لنگی پہنیں گے رات میں، آج کل وہ پینٹ بھی آ گیا رات کے واسطے کا. وہ رات کا پینٹ کر کے دکھاتا سب کو بھی، وہ وہیں لے کے گٹو رہتا. وہ کتنا بھاری رہتے بھی، 500 روپے کا رہتے، اس میں گٹو رہتا وائٹ. دیکھتے بولے جاؤں نائٹ کا یہ کرو. نماز پڑھنے آ جاتا ہوں سیدھا فجر کی نماز. میں بعضوں کو پکڑ کے پوچھتا السلام علیکم، خیریت سے؟ شادی ہوگی؟ جی شادی ہوگی. تمہیں یہ پینٹ پہننے کو ساز گھر پہ جائیں گے کیا؟ خاموش ہوا تھا، جواب کچھ نہیں. ساز گھر کو نہیں جانے والا پینٹ پہن لے کو اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کرتے دل مانتے گا تمہیں تو ہی بولو، چھوڑتا نہیں. بولتا ضرور بولتا،
کون بھی ہو، لکھپتی ہو، کروڑپتی ہو، بازو اگر کھڑا ہے السلام علیکم خیریت، آپ یہ جو پہن کے مسجد پائے ہیں یہ پہن کر آپ ساز گھر جائیں گے؟ جی نہیں، یہاں آئے کیسا؟ وہاں جانے کے لیے دل نہیں مانتا، یہاں آنے کے لیے کیسے دل مانا تمہارا؟ اللہ کے گھر میں آنا تو شاہی دربار ہے، پارلیمنٹ، ہمارا وہ نر ہم نے بلایا، کیسے دیں گے؟ یہاں اللہ نے بلا رہے ہیں، یہاں کون بلا رہے ہیں؟ اللہ نے یہاں بلا رہے ہیں، تو اللہ نے بلا رہے ہیں تو ہم کو کیسے آنا ہے؟ جیسے اللہ نے چاہتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا لباس پہن کر نہیں آئیں گے، ان شرٹ کر کے مسجد کو نہیں آئیں گے۔ بہت سے مفتیوں نے فتویٰ دے رکھا ہے، ہم لوگ نہیں دیتے ہیں، کہ ان شرٹ پہن کر نماز پڑھنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی، صاف صاف فتویٰ ہے، میرا نہیں، دوسرے علماء کا فتویٰ ہے، میرے پاس فتویٰ ہے، لیکن میں بھی نہیں دیتا ہوں یہ فتویٰ، میں نہیں دیتا ہوں، میں بھی بولتا ہوں نماز ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ اب ان شرٹ کر کے جاتا ہے، ایک مسلمان کے عمل کو کیوں ہم نہیں ہوتا بولے؟ لیکن بہت سے مفتیوں نے کہا ہے ان شرٹ، لیکن مکروہ ہونے میں تو کوئی شبہ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رخ متعین کیا، ورنہ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی مغرب بھی، تم چاہے مشرق میں نماز پڑھو، تم چاہے مشرق مغرب میں، ہمارے لیے مغرب ہے، مدینہ منورہ والوں کے لیے جنوب ہے، ساؤتھ سے بولتے ہیں۔ مدینہ منورہ کر مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں گے تو تم جنوب کی طرف رخ کیے ہوں گے، کیوں؟ وہاں سے جنوب کی طرف کعبۃ اللہ شریف۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں، اور اتفاق سے پوری دنیا آج تک لکھتی آ رہی ہے، ہندوستان والوں کا قبلہ جو آیا ہے مغرب بول کر، لکیر لگاؤ یہاں سے سیدھے ایک لکیر کعبۃ اللہ تک، تو یہ لکیر جا کر رکے گی حجر اسود میں۔ حجر یعنی ہندوستانیوں کا قبلہ حجر اسود کی طرف، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کیوں؟ وہاں نماز پڑھتے ہیں گول، ایسے گول پڑھتے ہیں، کسی کو یہ قبلہ، کسی کو یہ قبلہ، کسی کو یہ قبلہ، کسی کو یہ قبلہ۔ لیکن دنیا میں جب پھیل جاتے ہیں تو مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، لیکن سب کعبۃ اللہ کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کا سب اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اسی کو جو سیدھے راستے کی طرف چاہتا ہے، چاہے گا نہیں تو اللہ نے اسے چلائیں گے نہیں، چاہنے پر چلاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ جتنی امتیں گزری ہیں وہ سب کے سب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، کعبۃ اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور تم وہ امت ہو جو درمیانہ امت ہو، تم ادھر بھی نماز پڑھے ہو، ادھر بھی نماز پڑھے، دونوں کو قبلہ، تمہاری نمازیں دونوں قبلے کی طرف ہوئی ہے، تم ایسی امت ہو تمہارا قبلہ دونوں ہے۔ اب وہ تو یہ بولیں گے یہ ہمارا قبلہ ہے، کعبۃ اللہ کو بولیں گے وہ ہمارا نہیں، جیسے کہ بولیں گے پاگل لوگ، لیکن مسلمان نہیں بولے گا، بیت المقدس کو بولے گا وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، ہر مسلمان بولے گا بیت المقدس ہمارا پہلا قبلہ ہے، یہ دوسرا قبلہ ہے، پہلا قبلہ سنے رہیں گے ہم لوگ کہ پہلا قبلے سے مطلب یہی ہے، یعنی 16-17 مہینے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز ادا فرمایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک تو تم درمیانی امت ہو، دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں جتنے انسان ہوں گے ان سارے انسانوں کے لیے تم گواہ ہوں گے، ہم کو اللہ میں بول رہے لِتَكُونُوا، تم سب یعنی امت محمدیہ علی صاحبہا صلوات و تسلیم، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر شریعت پر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ سب کا سب اس میں داخل ہے، شہداء میں۔ اگر زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے تو ہم سب کے سب گواہ بنیں گے انشاءاللہ۔ کس پر؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں، ہود علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں، صالح علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں، دوسرے الفاظ میں نمرود کے مقابلے میں، فرعون کے مقابلے میں، ہامان کے مقابلے میں، ابو جہل، ابو لہب، ابی بن خلف، ان سب کے مقابلے میں ہم گواہی دیں گے یا اللہ یہ سب
कमबख्त है, नाहिन जा रहे हैं, आप इसको जहन्नम में भेजें। हमारी बात पर अल्लाह ने फैसला करेंगे, शोहदा हम होंगे, गवाह। वयकून रसूल शहीदन अलैकुम, किस्सा मालूम होगा, सुनाता हूँ, सभी ये बात पूरी होगी। क़यामत में सारे के सारे हाय 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 करते होंगे, कब तक होंगे वो नहीं मालूम। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं कब तक करेंगे। अलबत्ता जब अल्लाह को मंजूर होगा इनका फैसला चुकाना है, तब एक मुसलमानों की जमात सीधे आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, जाकर बोलेगी अस्सलाम वालेकुम, तुम्हें हमारे अब्बा, तुम्हें सब कुछ हमना, देखो ये हालत हमें होता नहीं संभालने के वास्ते, अल्लाह के पास सिफारिश करो, ये मुसीबत यहाँ से टल जाते हमारा। तो नहीं, अल्लाह मुझे एक बात बोला वो माने नहीं, इससे तो होगा नहीं, ऐसा करो मैं एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ जाओ, हो सकता है तुम्हारा काम हो जाएगा, इसलिए कि वो पहले रसूल है। एड्रेस क्या? नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, सारे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हाँ हज़रत ज़रा रहम करो, हज़रत अल्लाह के पास सिफारिश करो, ये मुसीबत से चुका दो ज़रा, हमारे से बर्दाश्त करना होता नहीं, ये मेरे से होगा नहीं, तुम ऐसा करो, इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, अल्लाह के दोस्त हो, तुम उनके पास चले जाओ, उन्होंने काम नहीं, वहाँ जाकर पूरे सीधे जाएंगे, वहाँ जाकर देंगे, जाते नहीं कलेक्टर ऑफिस में पैसा, वहाँ गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले वो ये मेरे से होगा नहीं, मेरे से भी ज़र्रा हुक्म है कि किया, तुम ऐसा करो मूसा अलैहिस्सलाम पे जाओ, उन्हें कलीमुल्लाह अल्लाह से बात करे, नहीं उन्होंने। सो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ये सब किस्सा अल्लाह के रसूल सुनाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम से बोलेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि कीच एक बार मारे उन्हें मर गया, उन्हें अल्लाह का पूछ रहे थे क्या रहते मार डाला, पूछे मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे से होगा नहीं, ऐसा करो ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाते, उन्हें रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह, अल्लाह कुरान में बोला है, अल्लाह की रूह उन्होंने बोला है। सारे ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे ये मेरे बस के बात नहीं, मैं सबको जमा करके पूछा कौन मेरी मदद करेंगे, करके अल्लाह पूछ रहे तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसा करो आखिरी नबी दुनिया के, अल्लाह के बड़े पसंदीदा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाओ, काम बन जाएगा। अब सारे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम को मालूम कि नहीं मालूम, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम एड्रेस नबी अलैहिस्सलाम का नहीं दे रहे हैं। क्या बताना है? पूरी दुनिया को क़यामत में बताना है मेरा हबीब जैसा हस्ती कायनात में ना कोई पैदा हुआ ना पैदा होगा, ये बताना। अब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे, खुद उनकी ज़बानी सुनो, बुखारी शरीफ में सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस वक्त मेरी ज़बान से अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी तारीफ़ें निकलेंगी, दुनिया में कोई कभी भी उन अल्फाज के साथ अल्लाह की तारीफ़ नहीं किया होगा। कब तक करूँगा वो अल्लाह को बेहतर जानता है। बहुत होने के बाद अल्लाह कहेंगे मेरे हबीब सर उठाओ, बोलो क्या बोलते हो। जी अल्लाह मेरे ये जो इंसान है तेरे बंदे हैं, ये बहुत परेशान हैं, आप इनके बारे में फैसला फरमाते हैं। अब अल्लाह में फैसला करेंगे, ये है। तब ऐसी सूरत में दरमियान में नूह अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, पूछेंगे अल्लाह मियाँ क्या तुमने पहुँचा दिया, कहाँ पहुँचा दिया। पूछेंगे उनकी उम्मत से क्या इन्होंने पहुँचा दिया, कहा नहीं पहुँचाया, झूठ बोलेंगे। देखो ये नहीं बोलते हैं तो हमारे गवाह कौन है? नूह बोलेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ये है। फसतल्ली तकूनु शुहदा, उम्मती को बुलाएंगे भाई क्या बात है, हाँ बिल्कुल पहुँचा दिया नूह अलैहिस्सलाम ने सारी बातें। अब बोलेंगे या अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम इनका ज़माना कौन सा, मोहम्मद का ज़माना कौन सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ारों बरस बाद के हैं हज़रत नबी अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह में पूछेंगे अरे भाई तुम तो बहुत देर बाद के, हज़ारों बरस के क्या होगा। नहीं, हमारे पास आपके हबीब आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा नूह अलैहिस्सलाम ने पूरा पैगाम अपने पहुँचा दिया। हाँ, अब अल्लाह में बोलेंगे ठीक है मेरा हबीब भी सही कहा, तुमने भी सही कहा। अब अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम का फैसला सुनाएगा। ये है
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے بنایا اس قبلے کو جس پر تم تھے. ہم نے بنایا بول رہا اللہ میں، حالانکہ اللہ نے بتا دیا شروع میں، نبی علیہ السلام کو بتایا ہی نہیں، یہ ایک آیت نہیں ملے گی آپ کو. اب نبی نے کیا کیا؟ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز ادا فرمایا. اب نبی نے کیسے یہ کام کیا؟ وحی سے ہی کیا. وہی صرف قرآن پاک نہیں ہے، وہی حدیث بھی ہے. اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں جو بات ڈالتے ہیں اسے حدیث بولتے ہیں. تو حدیث سے اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا. اچھا ایسا کیوں کیا؟ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون فور سرنڈر ہوتا ہے. بھائی بیت المقدس نہیں قبلہ، کعبۃ اللہ قبلہ. 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہیں. آ کر ایک آدمی بہت زور سے بول رہا ہے ظہر کی نماز، آج ہم نے ابھی نبی کے پیچھے پڑھ کے آیا ہے بیت اللہ کو قبلہ بنا کر، لہٰذا تم سب بیت اللہ کی طرف قبلہ کر لو. باہر سے کھڑے کھڑے چیختا ہے. امام صاحب فوراً پھر گئے، پورے مصلی فوراً پھر گئے. اس وقت کے جو مصلی تھے 2 رکعت ان کی کعبۃ اللہ کی طرف، 2 رکعت ان کی بیت المقدس کی طرف. آج بھی مسجد قبلتین موجود ہیں. ہر حاجی وہاں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے آتے ہیں اور اسے دیکھ کے آتے ہیں پہلا قبلہ کون سا، دوسرا قبلہ کون سا. یعنی ساروں کی نماز تو الگ فوراً ہو گئی، عصر کی نماز سے سب کا بیت اللہ ہوا. لیکن اس مسجد میں جو آج مسجد قبلتین کے نام سے ہے، اس مسجد میں جو ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت ان لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کر دیا. پھر قیام کی حالت میں باہر سے ایک آدمی کہا کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں بیت اللہ کو قبلہ بنا کر، تم لوگ بھی بیت اللہ کو قبلہ بناؤ. فوراً بیت اللہ کو قبلہ بنائے. کیا؟ من یتبع الرسول، کون فوراً نبی کی بات مان کر پیچھے چلتا ہے. ممن ینقلب علی عقبیہ، کون نبی کی بات نہیں مان کر، نبی کی بات ٹھکرا کر، نبی کی بات کو روند کر اپنی ایک رائے قائم کرتا ہے اور بولتا ہے قرآن میں نہیں ہے. وہ سب اس میں جائیں گے. 3 طلاق قرآن میں نہیں ہے بول کر 1 طلاق کے پیچھے جتنے مسلمان ہندو کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس وعید میں جائیں گے. قیامت میں وہ مسلمان نہیں اٹھائے جائیں گے، یاد رکھو. جو 3 طلاق کو 1 طلاق بولتا ہے قیامت کے میدان میں مسلمان بن کر نہیں اٹھائے گا. ڈنکے کی چوٹ بول دو، لکھ کر رکھ لو. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، دیکھو بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھ رہے تھے بڑی خوشی خوشی سے پڑھ رہے تھے. اب بیت اللہ کی طرف جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی خوشی خوشی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ان کے لیے بہت بھاری ہے جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے. الا علی الذین ھدی اللہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یعنی فوراً ماننے کا مزاج آ جائے تو فوراً وہ نبی کی بات مان کر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اب صحابہ کو ایک سوال کھڑا ہوا، ہم تو پڑھ لیے، پڑھیں گے، لیکن بہت سے مسلمان ان دنوں میں انتقال کر گئے. ان کی نمازیں پوری کی پوری بیت المقدس کی طرف ہوئی ہے، ایک نماز بھی بیت اللہ کی طرف ان کی نہیں ہوئی ہے. وہ میرا باپ ہے، وہ میری ماں ہے، وہ میرا تایا ہے، وہ میرا چچا ہے، وہ میری بیوی ہے، وہ میرا شوہر ہے. ایک افسوس کا ایک ماحول پیدا ہو گیا. ان کی نمازوں کو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والی ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یا ایمان سے مراد نماز. اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، سب کو اس نماز کا ثواب پورا پورا دے گا. ایسا ہی دے گا جیسے کعبۃ اللہ کی طرف قبلہ بنا کر نماز پڑھنے پر دے گا. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا، رؤوف بھی ہے رحیم بھی. کیا؟ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر بھی ایک راگی کو لے کر 100 ٹکڑے کرو، اس میں سے ایک ٹکڑا اٹھاؤ، اتنی بھی اگر نیکی امت محمدیہ میں کوئی کیا ہوگا تو اسے بدلہ ملے گا.
اب 16 مہینے 17 مہینے اللہ کا حکم صرف نبی کو آیا، نبی بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، خوشی خوشی پڑھ رہے ہیں، لیکن خواہش کیا ہے؟ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور نبی کو یقین ہے بیت اللہ ہمارا قبلہ ہوگا۔ اب نماز پڑھتے ہیں، میں نے جبرائیل آ دیں گی، آپ ابھی بول دیں گی انہوں، ہر نماز میں نبی علیہ السلام قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم نے خوب دیکھ لیا تمہاری نگاہ جو نماز میں اوپر اٹھتی ہے بار بار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلبك في السماء، لہذا اب تمہاری خواہش تمہارا قبلہ، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ترضاها کا ترجمہ کیا تو تمہاری خواہش تمہارا قبلہ، ہمارا حکم تمہاری خواہش، ہمارا حکم تمہاری خواہش بیت اللہ، لہٰذا جاؤ ادھر سے ہی نماز پڑھو بیت اللہ کی طرف۔ ترضاها کو غور سے سنو، اللہ میں فرما رہے ہیں تمہاری خواہش تمہارا قبلہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اب سے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں بھی ہو تم دنیا کے کسی کونے میں اپنا رخ نماز کے وقت میں کعبۃ اللہ کو بنا لو، اپنا رخ نماز میں کعبۃ اللہ کو بنا لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ جتنے یہود ہیں، یہ جتنے نصارہ ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب تورات ہے اور انجیل ہے، وہ اپنے بیٹے کو جیسا جانتے ہیں ویسا جانتے ہیں کہ یہ قبلہ محمد کا قبلہ ہے۔ کون سا قبلہ؟ کعبۃ اللہ شریف۔ جانتے ہیں، مانتے نہیں، اور جاننا کمال نہیں ہے، ماننا کمال۔ اللہ ہم سب کو ماننے والوں میں شمار فرمائے، جاننے کو تو ہم سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ جماعت والے گش میں گئے تو نماز نہیں پڑھتا، انہیں جب وہ چھپ جاتا نہیں گھر میں، اسے معلوم نہیں کہ نماز پڑھنا ہو، تو معلوم ہے اگر اتنا چھپتا سو نہیں تو بہت نہیں انہیں کہاں جانا، کہاں اسٹیم لگا، اسے معلوم کبھی نہ آتے سے کہیں گے تو مجھے نماز کو بلانے کے واسطے آتے ہیں، نماز فرض ہے، اسے معلوم، اسے ماننے والا مسلمان نہیں، جاننے والا مسلمان نہیں، اسے معلوم ہے، جانتا ہے کہ نماز میرے اوپر فرض ہے، میں نماز کو نہیں آیا ہوں اس لیے مجھے بلانے آئے ہیں، ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بولتا نہیں ہے، جا کر چھپ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بلا شبہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا تورات اور انجیل، وہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور اللہ کے طرف سے ہے، یعنی کہ کعبۃ اللہ کو جو قبلہ بنایا گیا ہے آج سے، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہوگا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے گا، یہ ان کی کتاب میں ہے، اسے وہ لوگ خوب جانتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، نہیں، یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ نماز کی سنتوں میں قرات کی سنتیں چل رہی تھیں، قرات کی 7 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 اعوذ باللہ پڑھنا، میں بتا دیا یہ سنت امام کے لیے اور الگ نماز پڑھنے والے کے لیے، پیچھے پڑھنے والے کے لیے نہیں ہے، پیچھے پڑھنے والا اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف امام پڑھے گا، ہم الگ سے نماز پڑھتے ہیں شروع سے لے کر تب ہم پڑھیں گے، تکبیر باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھیں گے، یہ بسم اللہ پڑھیں گے 2، اس کے بعد وَلَضَّالِّينَ پر آمین آہستہ سے بولیں گے، یہ نمبر 3۔ نمبر 4 وہ امام کے لیے، اگر ہم بھی امام بنیں گے تو ہمارے لیے، اگر ہمیں قرآن یاد ہے تو ہمارے لیے کیا، پارے 26 میں ایک سورہ ہے سورہ حجرات کے نام سے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس تک کی جو صورتیں ہیں اس کا ایک نام ہے مفصلات، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا نبی علیہ السلام نے، ایک کا نام ہے طوال مفصل، یہ فجر اور عشاء میں پڑھیں گے، فجر اور ظہر میں پڑھیں گے، جو غلط بول دیا، فجر اور ظہر میں پڑھیں گے، ظہر میں امام سے کیا پڑھتے ہیں نہ معلوم نہیں، واللہ سے پڑھ دیں گے، ناتے نہ پڑھ دیں گے معلوم نہیں،
کیا پڑھی تھی نماز ہو جاتی. لیکن سنت کیا ہے؟ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج پارے 30 میں ہے وَسَائِذَاتِ الْبُرُوجِ، یہاں تک کی صورتوں کو فجر اور ظہر میں پڑھنا سنت ہے. یہ 4ویں سنت ہے، ابھی ختم ہوئی نہیں. سورہ طارق سے لے کر سورہ قدر تک، سورہ بینہ تک، اس کو بولتے ہیں اوساط مفصل. یہ عصر اور عشاء میں پڑھنا ہے، یہ بھی 4 نمبر ہے. اور تیسرا حصہ ہے قصار عصر، اذا زلزلت الارض زلزالها کی سورت سے لے کر سورہ ناس تک، اس کو بولتے ہیں قصار مفصل. یہ صرف مغرب میں پڑھنا ہے، لیکن یہ امام کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. یا جو حافظ قرآن ہے، یہ ان پاروں کو یاد کیا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے. اگر یاد نہیں ہے تو جو ہم یاد ہے وہ پڑھیں گے، وہ سنت ہے. تو 4 سنتیں ہو گئی. 5ویں سنت، فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبی کرنا. کیسے؟ مثال طور پر آیت کے اعتبار سے بولوں گا تو بعض جگہ بڑی بڑی آیتیں ہیں، بعض آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. مثال کے طور پر فجر کی پہلی رکعت میں 10 سطر پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں 15 سطر پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں 10 سطر پڑھا ہے. پہلی رکعت میں 15 سطر پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں 10 سطر پڑھا ہے، یعنی پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہو. یہ ایک سنت ہے. اگر دونوں برابر پڑھتا ہے یا پہلی رکعت چھوٹی کر دیا دوسری رکعت بڑی کر، نماز ہو جائے گی. سنت کے خلاف ہوگی، نماز ہوگی. نماز میں کوئی قباحت نہیں، سجدہ سہو وغیرہ واجب نہیں. کتنے ہوئے؟ اس کے بعد ظہر، عصر، عشاء، یہ 4 رکعت کی نماز ہے. ان 4 رکعت کی نماز میں آخر کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا. آخر کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. اگر کوئی آخر کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، نماز ہو جائے گی. سورہ فاتحہ پڑھانی بھول کر سجدہ سہو کر لیں گے، کر لیا، نماز فاسد ہو جائے گی. نماز فاسد ہو جائے گی. ظہر، عصر، عشاء میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. نہیں پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی. سورہ فاتحہ کے ساتھ بھول کر کوئی سورت پڑھ لیا، سورہ فلق پڑھ لیا، سورہ ناس پڑھ لیا، سورہ کافیل پڑھ لیا، تب بھی کوئی گناہ نہیں، رتی برابر گناہ نہیں، نماز ہو جائے گی. اور بھول کو میں پڑھ لیا نا، سورہ فیل پڑھ لیا نا، سورہ اخلاص پڑھ لیا نا، میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، سجدہ سہو کریا، نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اہم مسئلے ہیں، یہ سب لوگ پوچھتے رہتے ہیں. آپ لوگ اگر خوب سمجھ گئے ہیں تو دوسروں کو بھی بول، ڈٹ کر بول. پورا نہیں سمجھے ہیں تو پھر پوچھو، میں تو پہلے آ جاتا ہوں. لیکن ہم لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی وقت سے پہلے آنے کی. ختم کر کے نکلوں گا تو پوچھیں گے حضرت یہ کیا، حضرت کو ہمیشہ پہلے آتا ہے، کبھی 15 منٹ پہلے، کبھی دعا بھی آئیں پوچھے، جو مسئلہ پوچھنا ہے پوچھیں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. 6 ہی سنتیں ہوئی ہیں، ایک سنت رہ گئی ہے. گنتے ہوئے آیا تب بھی آپ لوگ خاموش ہو گئے. 7ویں سنت یہ ہے قرآن پاک کو نہ جلدی جلدی پڑھے جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں. تراویح میں پڑھنے کی طرح نمازوں میں نہیں پڑھنا. نہ جلدی جلدی پڑھے، نہ قرات کے ساتھ پڑھے ٹہر ٹہر کر، جیسے کہ جلسوں میں قرات ہوتی ہے. نہ ویسے پڑھنا ہے نہ ایسے پڑھنا ہے، درمیانی رفتار سے پڑھنا ہے. یہ 7ویں سنت.